اگر زندگی آپ کو 100 بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے لیے اللہ کی لاکھوں کروڑوں بلکہ لامحدود نعمتیں موجود ہیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ حقیقت اور ہی کچھ ہے مگر ہم کیا سمجھتے ہیں۔ جو اپنا ہو نہیں سکتا اسے اپنا سمجھتے ہیں۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے۔ سارا راز اسی بات میں پوشیدہ ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اس کو منمانی نہ کرنے دو، ورنہ وہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پیدا کر دے گا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے خیالات میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر ان نافرمانیوں کی معافی مانگ لیا کریں جو دن بھر میں آپ سے سرزد ہوئی ہیں۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود کے لیے دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو اور غم اور درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ کبھی کبھی ادھورا پن تکمیل سے زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ جس کا باطن نیک ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پر جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر چاہت کے مطابق تمہارا کام نہ بن سکے تو پھر جس حالت میں ہو مگن رہو۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے، اور گناہ کبھی بھولتا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ صاف رہنا اور پاک رہنا مومن کی طبیعت ہے، اور غصے کو پی جانا اس کی عادت۔ افسوس کہ اب تو زیادہ تر کوئی مجبوری، مطلب دکھ یا کوئی واقعہ ہی بندے کو مسجد کے اندر تک لانے کا سبب ہوتا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، معلوم چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ وہ شخص آزاد نہیں ہے جس کا ذہن پرسکون نہ ہو۔ نظر اس وقت تک پاک ہے جب تک اٹھائی نہ جائے۔ سکندر خوش نہیں لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ کاش کہ لوگ ایسے ہو کہ اندر سے باہر جیسے ہو۔ عشق تیری رگیں نچوڑے گا، دیکھ دیوانے ہمت نہ ہارنا۔ ہر بندے میں انسان جیسی عادات نہیں ہوتی۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک تیرے سوا ہمیں کوئی زوال نہیں، ویسے تو خوش ہوں بہت مگر حال یہ ہے کہ کوئی حال نہیں۔ ناکامی فکر کا باعث نہیں ہے، فکر مند تو آپ کو ان موقعوں پر ہونا چاہیے جو آپ کو ملے تھے لیکن آپ نے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب اس کی سانس رکنے لگتی ہے
تو شور مچاتا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جو اپنے رب سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے تواضع اختیار کرنے لگتا ہے۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ میرے مالک، رو رو کر بس یہی دعا مانگتے ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا ہم کو۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ شہنشاہی نہیں ہم کو فقیری دے مولا، دنیا پر نہیں دلوں پر حکومت دے مولا۔ والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم عدولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اگر بندے میں سمجھ ہو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح دیکھتے رہتے ہیں انہیں۔ تم کڑوے سے کڑوے بول پر بھی مسکرانا سیکھو۔ علم انسان کو ایسے زندہ کرتا ہے جیسے بارش زمین کو، بشرط یہ کہ وہ علم نافع ہو۔ کسی کی ناپسندیدہ بات پر خاموش ہونا ظرف اور معاف کرنا اعلیٰ ظرفی ہے۔ ساری بات دل کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا دل ہی مر جائے تو لاکھ بہترین چیزیں عطا کرتی جائیں، لبوں پر مسکراہٹوں کے پھول نہیں کھلتے۔ آدمی نے خود ہی اپنی زندگی میں زہر بھرا ہے اور اب خود ہی تریاق کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ وہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے پڑوسی تک بھی اس کی پہنچ نہیں ہے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ عقیدت ہو یا محبت دھیمے لہجوں میں ہی جچتی ہے۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، لیکن اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ بے شک خوشحال زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی قسمت پر راضی ہے۔ دنیا سے اپنے دل کو نکال لو اس سے پہلے کہ اس سے خود تم ہی نکال لیے جاؤ۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش ہو سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ گھر ویرانے سے بدتر ہے جس میں کتابیں نہ ہوں۔
جنت کی نعمتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ سچائی ایمان کا نہایت مضبوط ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی محبت میں ڈوبے رہنا انسان کے دل کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈ لیتا ہے۔ عشق وہ کیفیت ہے جو انجام سے بے پرواہ کر دے، جو اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ دوست ایک پیوند کی مانند ہوتا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ اپنے جیسوں کو ہی دوست بناؤ تاکہ بدرنگ نہ لگو۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے وہ اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ رزق میں برکت دے اور اضافہ کرے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ میں فنا ہوں، ذات ہے فانی میری، بس خدا ہی ہے بقا جو عشق ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ یہ یاد ہی تو یاد ہے کہ ہر یاد میں تو یاد ہے، جس یاد میں تو یاد نہیں وہ بھی کوئی یاد ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی مدد نہیں کرتے وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثال بن کے رہنا تم، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ ہر طرح کے موڈ میں، ہر طرح کے حالات میں جو انسان خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہو، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بس نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں، محبت یاد رکھا کرو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر،
آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ میرا سماج توازن سے روشناس نہیں، کہیں پہ روح ندارت کہیں لباس نہیں۔ امید کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اندھیرے گہرے کنویں میں پڑتی چاند کی روشنی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے، یا تو سکون بن کر یا درد بن کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اپنی محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔ مسکراہٹیں بکھیرنے کا کام صرف آپ کے دوست احباب کا نہیں ہے۔ آپ بھی انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے کے لیے کچھ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنا رول ادا کیا کریں۔ وہ بھی کسی نہ کسی مشکل میں ہو سکتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کبھی اماں ابا کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جاؤ۔ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں ابا کا لہجہ سنائی دے گا۔ چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ بس اتنی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے، کسی کی گود میں آنا، کسی کے دوش پڑ جانا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ جو آشنا تھا مجھ سے بہت دور رہ گیا، جو ساتھ چل رہا تھا میرا آشنا نہ تھا۔ جسے نعمتوں کا شعور حاصل نہ ہو اس کے لیے وہ دشواریوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چاہت مر جائے تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے،
اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے صاحب غم، ماضی کی کتاب ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ زندگی کی خوشیاں تو مل ہی جائیں گی کبھی، لیکن سکون دل مقدر کی بات ہے۔ اس شخص کا افلاس قابل رحم ہے جس کو ہر چیز ملے صرف محبت نہ ملے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ایک غیر اخلاقی کام پر خاموش رہے تو ساری زندگی غیر اخلاقی کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نہ جھوٹی اکڑ دکھائے اور نہ بے فائدہ ماتم میں اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ حالات کے مطابق نئے سرے سے اپنی جد و جہد شروع کر دے۔ زبان میں بہت کم لفظ فحش ہوتے ہیں، طریقہ استعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ سے پاکیزہ الفاظ کو بھی فحش بنا دیتا ہے۔ سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے، اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ سچے نہیں ہوتے۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کر لیں اور کوئی ذمہ داری قبول کر لیں، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بولتے تو سمندر کی طرح ہیں، مگر ان کی سوچ گندے جوہڑوں کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، اور پھر جب بھی اسے یاد آئے وہ اپنے نیک عمل کو حقیر جانے۔ عالم علم کے سہارے اور جاہل سازش کے سہارے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ جب آپ اچانک کسی ایسے انسان بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھیں اور آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کریں، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے ایک اعلیٰ درجے کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ خواہشات کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہی خواہشات آپ کو مار دیں۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ بکھرتی ہوا میں سہمی خاموشیاں کچھ عجب سما کا حال بتاتی ہیں۔ یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے، ان سے مت مل کے انہیں روگ ہے خوابوں والے۔ اب تو سب دشنا و خنجر کی زباں بولتے ہیں، اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں،
سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو پر بھاری ہے۔ زندگی مشکل ہی سہی، گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ ادا مطلب، نکاح مطلب، یار مطلب، پیار مطلب، بتا مطلب، کہاں جاؤ، جہاں جاؤ وہاں مطلب۔ وہ دل ہی کیا ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، پر ملے تو جنت۔ انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے ہیں، باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کی صحبت درویش کے دل کو پریشان کر دیتی ہے۔ شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ محبت کو باہر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، جبکہ رب نے تو آپ کو محبت بن جانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت بادشاہی ہے لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیر سے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ تمہارے پاس اگر پسند کی چیزیں نہیں تو اپنے پاس موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو، شکر اسی کا نام ہے۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس قرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، صداقتیں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ انسان کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، افواہ، اشتہار اور حسن سے متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہوتی ہیں۔ عمر بھر لا حاصل کے پیچھے خوار ہونے والے پھر اپنے مقدر کا عذاب سہنے کے لیے سانس لیتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔
یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے ہمارا کچھ سروکار نہیں۔ انسان جتنا عمل کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا۔ محنت کرنے والا کامیاب ہوگا، تلاش کرنے والا حاصل کرے گا، مانگنے والے کو دیا جائے گا، کھٹکھٹانے والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ بس عمل کرتے جاؤ، نتیجہ حاصل کرتے جاؤ۔ میرے رب نے جس زندگی کو پسند نہیں کیا وہ زندگی کبھی خوشحالی نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ لوگوں کی نفرتوں کو اتنا نظر انداز کریں کہ انہیں اپنے وجود پر شک ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔